عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشكرا على العافية ونسألك الغنى عن الناس. آمین یا رب العالمین۔ ہم نے فرشتوں کے نام جانچنے اور پہچاننے شروع کیے تھے، تو ہم ملائکہ کے بارے میں مزید آگے بات کرتے ہیں، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ فرشتوں کے نام تورات میں اور بائبل میں آتے ہیں۔ ان میں سے چند کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور اسرائیلی روایات کو اس وقت تک ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جب تک وہ قرآن سے حدیث سے ٹکرا نہ رہی ہوں، تو نہ قبول کرنا ہے نہ رد کرنا ہے ان کو۔ تو وہ کچھ آپ کو نام بتائے تھے۔ اسی طرح ہمیں اپنی اسلامی روایات میں بھی کچھ نام ملتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث سے ان کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ عالم کس حد تک ان کی حقیقت ہے، لیکن جو قرآن حدیث سے نام ثابت ہیں وہ تو الحمدللہ ہم اس کے بارے میں بات ہم نے شروع کر دی تھی۔ جبریل امین، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ بہت احادیث ہیں، لیکن سب وہ ایبسلیوٹ صحت کے درجے پہ نہیں ہیں، حسن ہوں گی یا ضعیف ہوں گی، لیکن اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ علماء کا سمجھے کنسنسس اجماع اس بات پر ہو گیا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام ہی صاحب سور ہیں جو سور پھونکیں گے۔ اور ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے
کہ اسرافیل علیہ السلام سور کا نوالا بنائے، عرش کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں. کیسے؟ اور پلک نہیں جھپکاتے، کہ ایسا نہ ہو کہ پلک جھپکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ سور پھونک دیا جائے. اور آنکھیں کیسی ہیں ان کی؟ کانا عینیہ کوکبان دریان، 2 چمکتے تاروں جیسی ان کی آنکھیں ہیں اسرافیل علیہ السلام کی. پھر مالک، یہ بھی قرآن میں آتا ہے، جہنم کے دروغہ کا نام ہے کہ جہنمی کہیں گے وَنَادَوْا، پکاریں گے یا مالک، اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارا قصہ تمام کر دے، یا تو یہ ہم کو جان سے مار دے، موت دے دے، یا جہنم کا عذاب ختم کر دے، یا ہمیں ختم کر دے. لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تو یہ تو قرآن میں آتا ہے. پھر جنت کے دروغہ کا نام رضوان آتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے. اور جن احادیث میں جنت کے دروغہ کا نام رضوان آیا ہے ان کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے اور بعض نے ان کو ضعیف کہا ہے. لیکن جو علماء نے محتاط بات کی ہے وہ یہ کہ مالک کی طرح 100% ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ رضوان جنت کے دروغہ کا نام ہے، احادیث میں ملتا ہے. پھر منکر اور نکیر، یہ 2 فرشتے ہو گئے. یہ وہ ہیں جو کہ قبر میں آتے ہیں اور مردے کو پھر وہ اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے چند سوالات پوچھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قبر المیت، جب میت دفنا دی جاتی ہے، قبر میں ڈال دی جاتی ہے، او قال احدکم، یا تم میں سے ایک جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسودان، سیاہ رنگ کے ہیں، ارزقان، نیلے رنگ کی ان کی آنکھیں ہیں. یقالو، کہا جاتا ہے لأحدہما، ان میں سے ایک کو المنکر، والآخر، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے النکیر. تو منکر نکیر عام طور پہ ہم ساتھ استعمال کرتے ہیں. فیقولان، تو وہ اب سوال پوچھیں گے، مردے کو اٹھا کر بٹھائیں گے اور ہر مردہ جو دفن ہوتا ہے اس سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں irrespective of the fact، الرغم اس بات کے کہ وہ مومن تھا یا کافر تھا یا منافق تھا، کیا تھا. سوال یہی پوچھے جائیں گے. اوپن بک ایگزام ہے میرا اور آپ کا. کیا پوچھیں گے؟ کچھ روایات میں آتا ہے پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے، ومن ربک، تیرا رب کون ہے. کس آرڈر میں پوچھیں گے اللہ بہتر جانتا ہے. من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے. اور پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور یہ پوچھیں گے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ 3 سوال وہ آ کر پوچھیں گے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں صحیح جواب سجھا دے اس وقت. پھر قرآن میں جن کا ذکر ہے نام سے، ہاروت اور ماروت، سورہ بقرہ آیت 102 میں ان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بابل شہر میں اتارا تھا اور انسانوں کے لیے آزمائش بنا کر اتارا تھا. جیسے اللہ فرماتا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ کے نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت. اور وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، وہ کہتے تھے ہم فتنہ بن کر اتارے گئے ہیں، تم کفر نہ کرنا. پھر جو نام آتا ہے قرآن میں ملک الموت، ان کا کام ہے انسانوں کی جانیں قبض کرنا. سورہ الف لام میم السجدہ آیت نمبر 11 میں فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تم کو فوت کر لے گا ملک الموت جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. وکل بکم، روایات میں ان کا نام اسرائیل آتا ہے، لیکن یہ نام قرآن میں نہیں آتا، نہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ یہ بھی اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے. ہو سکتا ہے اسرائیل ہو سکتا ہے نہ ہو، نہ ہم کنفرم کریں گے، نہ ویریفائی کریں گے، نہ ڈینائی کریں گے. لا نصدق ولا نکذب، نہ تصدیق کریں گے نہ جھٹلائیں گے، واللہ عالم. پھر قرآن میں سورہ قاف میں رقیب اور عتید کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور جب 2 تلقی کرنے والے، 2 وصول کرنے والے وصول کر لیتے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب سے، ما یلفظ من قول، ایک لفظ کو ادا نہیں کرتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک رقیب اور عتید موجود ہے. ایک لفظ جو نکلتا ہے، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہم کہہ تو رہے ہیں، صرف ایک لفظ فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک لفظ. یہ ہمارا اپنا ڈکٹیشن ہے، یہ ہمارا اپنا ڈکٹیٹ کیا ہوا ہے جو کچھ کے اعمال نامے کے اندر ہے، اور ہماری اپنی آڈیو ہے، ہماری اپنی ویڈیو ہے، نہ ایڈیشن ہوگا نہ سبٹریکشن اس کے اندر.
اچھا، یہ رقیب اور عتید کے بارے میں علماء کے تھوڑے سے ہم کو اوپینینز ملتے ہیں، کچھ آراء میں اختلاف ملتا ہے. کچھ کا خیال ہے کہ رقیب عتید 2 فرشتوں کے نام ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ 2 فرشتے نہیں ہیں بلکہ کرامن کاتبین کی صفت بیان کی گئی ہے. کہ رقیب اور عتید کا مطلب ہوتا ہے نا چوکس نگران، تو یہ صفات ہیں، نام نہیں. کس کی؟ کرامن کاتبین کی صفات ہیں. جیسا کہ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یقیناً تم پر اللہ نے حفاظت کرنے والے رکھے ہیں. کون ہیں؟ کرامن کاتبین ہیں، وہ بڑے ہی باعزت لکھنے والے. وہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، جو تم فعل کرتے ہو، وہ سب لکھ لیتے ہیں. پھر الرعد، سورہ رعد آیت 13 میں آتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. رعد اللہ کی حمد کرتا ہے. یسبح الرعد یعنی رعد کو مذکر ہے یہاں پر، اللہ کی حمد کرتا ہے رعد. اور فرشتے بھی اللہ کی یعنی حمد کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور رعد بھی اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرتا ہے، فرشتے بھی پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں. من خیفتہ اللہ کے خوف سے. راحت کا لفظی مطلب ہوتا ہے تھنڈر. تو عام طور پر یہ بھی ٹرانسلیشن ہوتا ہے کہ گرج اللہ کی حمد کر رہی ہے، دراصل اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. لیکن ایک ہمیں حدیث ملتی ہے، یہ احمد میں، ترمذی میں اور نسائی میں موجود ہے، طویل حدیث ہے، جس میں کہ یہود کا ذکر آتا ہے، جنہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوال پوچھے تھے اور کہا تھا آپ ہمیں صحیح جواب اگر دے دیں گے ہم آپ کو نبی مان کر آپ کا اتباع شروع کر دیں گے. ان میں سے ایک سوال تھا اخبرنا ما ھذا الرعد، ہم کو بتائیے کہ رعد کیا ہے. تو آپ نے فرمایا ملکن، فرشتہ ہے، من ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں میں سے، موکل بالسحاب، یہ بادلوں پر مقرر کیا گیا ہے. رعد کون ہے؟ ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کا انچارج ہے. بیدہ مخراق من نار، اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے. یسجر بہ السحاب، اور وہ اس کے ذریعے سے وہ بادلوں کو ہکاتا ہے. یسوقہ حیث امرہ اللہ، اور ان کو وہ لے کر جاتا ہے جہاں تک جہاں اللہ چاہتا ہے. تو یسجر السحاب، یسجر بہ السحاب یعنی اس آگ کے مخراق، جو مخراق ہے اس کے ہاتھ میں، سمجھے کوڑا یا جو بھی چیز ہے جلانے والی چیز، اس سے وہ بادلوں کو ہکاتا ہے. اور ایک طرح سے یعنی کہ زجر کہتے ہیں نا، ایک ڈانٹ والی چیز، ڈانٹ ڈانٹ کے لے کے چلتا ہے اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں ہکا کر لے جاتا ہے. تو اس مضمون کی کئی احادیث آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ الرعد فرشتے کا نام ہے اور وہ بادلوں کو اس طرح ہکاتا ہے جیسے کہ اونٹ ہکانے والا اونٹوں کو ہکاتا ہے. اور صحیح مسلم میں ہم کو ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا کہ اس کو بادلوں سے آواز آئی اور بادلوں سے کسی نے کہا کہ جاؤ جا کے فلاں کے باغ پر تم برس جاؤ. یعنی بادلوں کو کسی نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے فلاں کے باغ پہ برس جاؤ. اب وہ آدمی بڑا حیران ہوا. اب اس زمانے میں اتنے ٹائٹ اسکیجول تو نہیں ہوتے تھے نا کہ گھڑی دے کر کہیں پہنچنا ہے. اس شخص کے پاس ٹائم تھا، الحمدللہ یہ بڑی نعمت تھی ان کے پاس کہ اپنی مرضی بھی کر سکتے تھے. تو جب اس کو بادل سے آواز آئی تو آبویسلی کتنا حیران ہوا ہوگا. تو وہ بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ جہاں یہ بادل جاتا ہے میں بھی تو دیکھوں. تو جا کے دیکھا کہ ایک شخص کا باغ ہے، کھیت ہے، اور اس پر بادل برس گیا جا کر. تو اس نے جا کے اس شخص سے پوچھا کہ بھئی میں نے ایسا اور ایسا سنا، تو بتاؤ کیا تمہارا ایسا معاملہ ہے. تو پھر اس شخص نے اپنی نیکی بتائی کہ جو باغ کی میری کھیت کی پیداوار ہوتی ہے میں اس حساب سے خرچ کرتا ہوں اور اتنا میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. تو اب دیکھیں کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس کی مدد فرماتا ہے. پھر ہمیں ملک الجبال کا ذکر ملتا ہے اور یہ بھی قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں آتا ہے. طائف کے موقع پر جبکہ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا کہ جتنا تو مکے میں بھی آپ کے ساتھ برا سلوک نہ ہوا تھا. اور پھر جب تھک ہار کر اور لہو لہان ہو کر اور بھوکے اور پیاسے اور شکستہ دل ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے تھے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور کہا تھا، سلام کیا آپ کو اور کہا میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے ملک الجبال، اللہ نے اس کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. اور اس فرشتے نے کہا، یا ہو سکتا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہو کہ اگر آپ کہیں تو ہو سکتا ہے کہ فرشتے نے خود ہی کہا ہو. اس نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انٹروڈیوس کروایا کہ میں
پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور آپ اگر حکم کریں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان اس پوری بستی کو پیس ڈالوں، پہاڑوں کو میں جوائن کر دوں، سب سرما ہو جائیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا جواب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی اگلی نسلوں میں سے کوئی ایسا نکلے جو کہ اللہ کے دین پر ہو اور آگے دین پھیلائے، اور میں اور آپ ہم سب کس کے احسان مند ہیں۔ محمد بن قاسم جو سندھ میں اسلام لے کر آئے تھے، اور وہ کہاں سے تھے؟ وہ بنو ثقیف کے قبیلے سے تھے۔ تو بنو ثقیف کہاں کا تھا؟ طائف کا قبیلہ تھا۔ یہ دیکھیں اللہ کی شان۔ پھر ہم کو ایک نام ملتا ہے معقبات۔ معقبات سورہ رعد آیت نمبر 11 میں آتا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ ہر انسان کے ساتھ معقبات ہیں۔ عقبہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، عقبہ ہی ایڑیوں کو کہتے ہیں، ہیلز، تو پیچھے پیچھے آنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے اٹیچ کر دیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، معقبات۔ پھر سورۃ الانعام آیت 61 میں الحفظہ آتا ہے، الحفظہ، اللہ فرماتا ہے هو القاہر فوق عبادہ، اللہ القاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر حفظہ بھیجتا ہے، حفاظت کرنے والے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے کچھ فرشتوں نے۔ سورہ مومن آیت نمبر 7 میں فرمایا الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ تو یہ 2 کیٹیگریز ہو گئی نا الگ الگ، ایک تو عرش کو اٹھانے والے حملۃ العرش، اور دوسرے کون؟ جو کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ سورہ زمر میں آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے من حول العرش، عرش کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ اچھا، علماء نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ نکالا ہے، کیا الفاظ ہیں؟ حافینا من حول العرش، جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے عرش کے ارد گرد میں سے، یہ لفظی مطلب ہے من کی وجہ سے، وہ یعنی وہی کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش اتنی عظیم مخلوق ہے، اتنی عظیم مخلوق ہے کہ سارے فرشتے مل کر بھی پورا احاطہ نہیں کر سکتے اس کا، کہ پورے اس کے ارد گرد چلے جائیں۔ من حول العرش، عرش کے ایک حصے تک ہی وہ یعنی کہ چکر جب لگاتے ہیں، تو ہم جیسے کہ بیت اللہ کا دیکھتے ہیں کہ پورے بیت اللہ کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے عرش کے چاروں طرف ہر وقت فرشتے ہوں، ایک پورشن ہی میں رہتے ہیں، وہ اسی کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ یہ بہتر جانتا ہے اپنی مخلوقات کی عظمت کو۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ لا یعلم جنود ربک الا ہو۔ سورہ حاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن آپ کے رب کا عرش 8 اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ یعنی احادیث اور آثار کی روشنی میں علماء نے یہ رائے قائم کی ہے کہ فی الوقت حملۃ العرش 4 ہیں فی الوقت، اور قیامت کے دن یہ 8 ہو جائیں گے۔ اور آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ بائبل میں بھی چیروبم یا سیرافم نام کے فرشتوں کا ذکر آتا ہے جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، اور یہی ان کی تسبیح بیان کی گئی تھی جو ان کی کتابوں میں ہم کو ملتی کہ ہولی 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 از دا لارڈ گاڈ دا آل مائٹی ہو واز اینڈ ہو از اینڈ ہو از ٹو کم۔ تو ہولی ہولی تقدس بیان کرتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو کہا جاتا ہے کہ فی الحال 8 ہیں، فی الحال 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے، واللہ عالم۔ اچھا، اسی طرح یہ جو فرشتے ہیں ان کی ہم کو اسرائیلی روایات میں باقاعدہ شکلیں ملتی ہیں کہ ایک فرشتے کی 4 شکلیں ہیں، 4 صورتیں ہیں، ایک اس شکل کی، دوسری اس شکل کی، اور پھر وہ وہاں سے وہ روایات بعض دفعہ اسلامی روایات میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن کیا ان کی اوتھینٹسٹی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی، اجازت دی گئی ہے مجھ کو، ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، کہ میں تم سے
اللہ کے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کا ذکر کروں جس نے کہ اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. اب یہ اوتھینٹک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں. تو آپ نے کیا بتایا؟ انما بین شحمتی اذنہ، اس کی کان کی لو سے یعنی کہ لوب آف دا ایئر سے، الی عاتقہ، اس کے کندھے تک، مسیرت 700 عام، 700 سال کا فاصلہ ہے. یہ ایک فرشتہ ہے، سوچیں ذرا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 700 سال کون سے، جس میں کہ چڑیا اڑے، چلنے والا نہیں، چڑیا کا اڑنے والا فاصلہ. ابن حاتم میں یہ روایت آتی کہ چڑیا کی اڑان کا یہ فاصلہ ہے. بعض آثار ہم کو ملتے ہیں، آثار آپ سمجھتے ہیں احادیث نہیں ہیں، یہ علماء کے، تابعین کے یا صحابہ کے اقوال ہیں. تو بعض آثار میں آتا ہے کہ حملۃ العرش جو ہیں، جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں عرش اٹھانے کی طاقت اس وقت آئی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سکھایا گیا. اچھا، آپ اس کو آزما کے کبھی دیکھیے گا، اس کلمے کی برکت کو، جو اس کو ہم تیسرا کلمہ نہیں کہتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کبھی آپ کے کام بہت ہوں اور آپ تھک رہے ہوں، آپ اس کو پڑھ کر تو دیکھیے، آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی برکت دیتا ہے، طاقت میں بھی اور وقت میں بھی، دونوں چیزوں کے اندر. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب دجال آئے گا اور یاجوج ماجوج بھی اس کے بعد آئیں گے اور کھانے کی اتنی کمی ہو جائے گی اور گائے کا سر، بیل کا سر کتنا قیمتی ہو جائے گا، تو مومن کیسے اپنے آپ کو سسٹین، کیسے اپنے آپ کو مینٹین کریں گے؟ تو بعض روایات میں یہی آتا ہے کہ وہ یہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. طبرانی میں بھی صحیح سند سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اجازت دی گئی ہے کہ حاملین عرش میں سے ایک کا حال بیان کروں. ابھی ہم نے کیا سنا تھا کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ. اب کیا فرمایا آپ نے کہ میں حاملین عرش میں سے ایک کا حال بیان کروں، اس کے قدم ادنا ترین زمین میں ہیں. اب یہ کہاں ہے ادنا ترین زمین؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور تخت اس کے سینگ، اور بعض روایات میں آتا ہے کندھوں پر ہے. اس کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنی اڑتی ہوئی چڑیا 700 سال میں طے کرے. اور یہ فرشتہ کہتا ہے سبحانک اینما کنت، اللہ تیری پاکی تو جہاں کہیں بھی ہے. تو یہ اللہ کے فرشتے ہیں. پھر ایک اور ہمیں قرآن میں ذکر ملتا ہے سورہ علق میں، الزبانیہ سندع الزبانیہ، تو ہم بھی زبانیہ کو بلائیں گے. فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، کہ ابو جہل کے بارے میں ہی ان آیات کا ریفرنس آتا ہے کہ کہا گیا ہے اسی کے بارے میں کہ ٹھیک ہے بلا لے وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو، بہت اتراتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے، غرور ہے اس کو اپنی مجلس کی شانداری کے اوپر، تو بلا لے ان کو. اللہ فرماتا ہے ہم بھی بلا لیں گے زبانیہ کو. تو یہ کون ہے زبانیہ؟ کہا جاتا ہے جہنم کے فرشتے ہیں، اور ان کی تعداد 19 آتی ہے، ہم پڑھتے ہیں قرآن میں. اور اس کے بارے میں ہمیں جو حدیث ملتی ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے پکا ارادہ کیا کہ اب اگر میں نے محمد کو اپنی ناک مٹی میں رگڑتے دیکھا تو میں اس کی گردن کچل دوں گا، نعوذ باللہ. اور وہ چلا، ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آگے بڑھا. اس کے دوست بھی بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. آگے بڑھا کہ میں گردن پر پاؤں رکھوں، گردن مسلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبرا کر پیچھے ہٹا اور ڈر گیا. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تم کو، تم تو بہت تنتنے سے گئے تھے کہ یہ کر دو گے وہ کر دو گے. تو کہا اس نے کہ میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آگ کی خندق دیکھی، اور اس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی. اگر میں محمد کی طرف بڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم، میری بوٹیاں نوچ لیتے وہ. یہ معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ بس کرم کرے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ احساس دے کہ کس طرح یہ عظیم ترین اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو کہ سارے کائنات کے کام کر رہی ہے. اور یہ فرشتے دراصل اللہ کی سول سروس ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داریاں دیتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ ہم فرشتوں کی عبادت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، اور پھر انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے، پھر مومن کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے کتنے نزدیک ہیں اور کیسے مرتے دم تک اور پیدا ہونے سے پہلے سے ہمارے ان سے کیسے ہمارا تعلق رہا. چلیے یہاں پر رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات